ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی ساتھی بھی اب خاموش نہ رہے، آہستہ ہی پڑھے ضرور اپنی محبت کو سینے میں جمع کر کے اس ہستی پر درود و سلام پڑھیں جن پر اللہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں، جس نے شرق و غرب و شمال و جنوب، زمین و آسماں، ساری کائنات، انبیاء، رسول، فرشتے، حوریں، جن، انسان، ساری کائنات صرف اس لیے پیدا کی کہ ہر ذی نفس کو، ذی روح کو یہ پتہ چلے کہ سرکار دو عالم آمنہ کے لال خاتم النبیین کا اللہ کی نگاہ میں کتنا بلند مقام ہے۔ نوجوانوں، آپ کو بات سمجھنی چاہیے اور ضرور سمجھنی چاہیے۔ میں زیادہ زور نہیں لگاؤں گا لیکن بات زوردار ہوگی۔ یہ کائنات بنانے کا مقصد اللہ پاک کا کیا ہے؟ کائنات کے تخلیق کرنے کا اللہ پاک فرماتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب پیارے، ما خلقت الدنیا، میں نے دنیا نہیں بنائی، وما فیہا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے بھی میں نے تخلیق نہیں کیا، الا، مگر اس کے تخلیق کرنے کا مقصد، انہوں بنان دا میرا مقصد کیے، لِأُعَرِّفَهُمْ، توجہ ذرا زیادہ کریں گے، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھنا۔ بے شک آپ نے اٹھ کے بار بار یہاں بھی نہ آئیں، نوٹ بھی نہ پھینکیں، اس کے باوجود آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں میں، بس کہ مقصد جو ہے، آپ نے جو مقصد کے لیے محفل سجائی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جس جگہ پر ذکر مصطفیٰ ہو وہاں سے غم ختم ہو جاتے ہیں، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو وہاں سے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو وہاں سے گڑبڑ ختم ہو جاتی ہے، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو وہاں سے نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف خطیبانہ کلمات نہیں یا مقررانہ جملے نہیں، بلکہ حضور پر نور خود فرماتے ہیں جس محفل میں محمد نامی بندہ بیٹھا ہو، اگرچہ وہ نہیں ہے کہ جو میں ہوں، میرا ہم نام ہے، میرا رب اس پورے مجمع پر اس نام والے کی وجہ سے رحم کر دیتا ہے۔ اور جس جرگے میں محمد نامی بندہ بیٹھا ہو اس جرگے کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ فرمایا جس دسترخوان پر محمد نامی بندہ بیٹھا ہو وہاں رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ فرمایا جس گھر میں محمد نامی بچہ ہو، کوئی جس کا نام محمد رکھ دیا جائے، یا کوئی مرد رہتا ہو، فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس گھر میں اپنی رحمت اور برکت کا نزول فرماتا ہے،
اور جس قبرستان میں محمد نامی بندہ دفن ہو اللہ اس قبرستان سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے. تو مطلب یہ نکلا کہ جس جگہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں پر رحمت پروردگار عالم ہوتی ہے. اس واسطے اساں ذکر کرنا ہے حضور پر نور دا پاویں تھوڑی دیر واسطے کریے دل نال. منبع حضور نے، اے سمجھو منبع کون نے، مقصد کون نے، تھوڑا جا پیار نال بولو. منبع کون نے تے مقصد کون نے، اصل کون نے، سید کون نے، سرور کون نے، رسولاں دے امام کون نے، رحمت للعالمین کون ہے، شفیع المذنبین کون ہے، عرش کے پایوں پر نام کس کا ہے، جنت کے در و دیوار پہ نام کس کا ہے، اسمار و اشجار پر نام کس کا ہے، اس کے اوراق پر نام کس کا ہے، منابر و سرائر پر نام کس کا ہے، نماز میں ذکر کس کا ہے، اذانوں میں تذکرہ کس کا ہے، روزہ کس کی ادا ہے، کعبہ کس کی توجہ سے قبلہ بنا ہے، کس پر پروردگار عالم درود بھیجتا ہے، فرشتے کس کی تلیاں چومتے ہیں، کس کی قبر پر اپنے پروں سے جھاڑو دیتے ہیں، کس کے سر پر شفاعت کا تاج ہے، کس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، کس کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کس کا غلام صدیق اکبر ہے، کس کا غلام فاروق اعظم ہے، کس کا داماد غنی ذوالنورین کامل الحیاء والایمان ہے، اور کس کا غلام کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتا ہے، اور کس سے رب کہتا ہے کہ سارے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں میں تجھے راضی کرنا. اچھا جی جدے جدے ہاتھ ہیں نا او حضرت دے نعرے دا جواب آگ چوک کے دے وے ہیں بول زور سے. عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ زندہ آباد زندہ آباد مصطفیٰ زندہ آباد اور حضرت بھی زندہ آباد. او خدا دے او بندیو ایسا کلام کے سن دے رہے ہیں وہ انہوں دے ذوق شوق نے اپنے انداز نے انہوں دے تو گل تو ہے جیڑی میں تمہیں سنا رہے ہوں اے ہی گل ہے. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہوئے جے پکے ہو جاؤ مقصود حضور ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا. اور یہ اعلیٰ حضرت کا خیال نہیں حقیقت ہے. ایک ہوں خیال ایک ہوں حقیقت. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ ارشاد فرماتی ہیں من کانا او من قد یکون کا احمدہ نظام لحق او نقال لملحدی متا یبدو فی الداج البہیم جمینہ یلخ مثل مصباح جل متوقدی. فرمایا آقا آپ کی جبین کی چمک سورج میں بھی نظر نہیں آتی اور آپ کی مثال نہ پہلوں میں نظر آتی ہے نہ پچھلوں میں نظر آتی ہے. تو ہون اعلیٰ حضرت دا شعر سن لو وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا. تو یہ خیال احمد رضا نہیں یہ ایمان مومنین ہے یہ عقیدہ سلف صالحین ہے. اور یہی اصل بات ہے کہ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. آپ کا مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو آپ سے ملتا جاتا ہے وہ بھی بے مثل ہوتا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور نے جبہ مبارک پہنا وہ بے مثل کر دیا. اے تولیہ ہے نا تولیہ ہوں یہ تے کوئی کمال نہیں. اے ٹوپی ہے یہ کی کمال ہے کپڑے دی بنی ہوئی بھائی دیکھا جائے گا کس کے سر کی ہے دھیان رکھنا. اے تولیہ ہے نا تو بچی ہو تو کلیجے دے ٹکڑے ہو جے غوث پا کے دے نال منہ صاحب انج کرن رہنا تولیہ ہی ہے پر چن مکھنوں رہنا تولیہ ہی ہے پر عام تولیہ نہیں رہنا. رہنی ٹوپی ہے پر عام نہیں رہنی. حضور و ذات نے جس شے نو حضور نال نسبت ہے وہ با کمال ہوتی جاتی. حضور علیہ السلام کی وجہ سے مدینہ ابھی آپ نے سنا ہے مدینہ 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 کی آپ نے باقاعدہ ایک رٹ چھنی ہے ابھی. تو یہ مدینہ کس کی نگاہ سے مدینہ بنا؟ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے پر اللہ نے کائنات بنا کر اس خطے کو پہلے کیوں حضور کے قدم رکھنے سے پہلے ادھر مجھے دیکھیں حضور کے قدم رکھنے سے پہلے
اسے یسرب رکھا. قدم رکھنے سے پہلے آپ سے میں سوال کرتا ہوں بڑے مجمع سے, ایک گل دا مینوں جواب دیو. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو, تساں اپنے محبوب نو کسی ایسے تھان تے بھیجو گے جتھے بیماریاں ہون؟ بولو نہ, بول دے کیوں نہیں؟ بھیجو گے اپنے محبوب نو ایسے تھان بھیجو گے جتھے مرض ہوئے؟ تو یسرب کا کیا مطلب تھا؟ جیڑا جاوے انہوں کھرک پہ جائے, او دے جگر او دا سج جائے, او دے پھیپھڑیاں چ بیماری ہو جائے, انہوں ساہ دی تکلیف ہو جائے, بیماریاں انہوں جکڑ لاؤں, اے سی یسرب. تو فرمایا محبوبہ اتھے جا, خوہ میں اتھے دے کوڑے کیتن, دھیان رکھنا, خوہ میں اتھے دے. ادھر کوئی وابی بھائی ہے تو وہ بھی, اس کی بھی کھوپڑی اگر روشن نہ ہو تو میرا گربان پکڑ لینا. چھڈو انہاں چکرا مکرا نو, تو آؤ درے مصطفیٰ پہ غور کرو. پہ خوہ کوڑے کس کیتے؟ تساں کیتے؟ منہ چو بولو نا. میں نے کیے, آپ نے کیے. کڑوے کنویں میں نے محبوبہ رکھ دیے, صرف اس لیے کڑوے کیے ہیں میں نے. تساں جاؤ تو تھک پاک پا دے. میں کڑوے کیے ہوئے ہیں میں نے, محبوب تم جاؤ گے, میں نے وہاں بیماریاں رکھی ہیں, تم قدم رکھنا. بیماریاں میں نے پہلے رکھ دی ہیں, تم قدم رکھنا. تیرے قدم رکھنے سے یسرب مدینہ منورہ طیبہ تابہ بن جائے گا, تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے جہاں محبوب قدم رکھتا ہے وہاں بیماری نہیں, شفا پیدا ہو جاتی. یہ سمجھ آئیے تو زور دا آکھو سبحان اللہ. چپ بتیرے رہ گئے ہون آکھو سبحان اللہ. جے میں گل غلط کرا مینوں روکو, جے تواڈی سمجھ دے مطابق نہ کراں تاں بھی دسو. میں بڑی کوشش کر رہا گلاں سوکھیاں کراں, کوئی اوکھی جی گل نہ کراں, سوکھی گل کراں جنج دے تساں سنگی بیٹھے ہو دماغ سیدھے سادے تے سیدھی سادے لہجے وچ گل کراں. میں میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو تے اکھاں دے اتارے ہو تے حضور دے پیارے ہو. اے یسرب مدینہ کیویں بن گیا؟ کیا یہ حضور کے جانے سے پہلے مدینہ تھا؟ اچھا بولو منہ چو. ہے جی ایسی پہلے مدینہ ایسی نہیں, پھر مدینہ بنیا. ہوں دسو کہ پہلے بھی وہ خطہ رب کا بنایا ہوا نہیں ہے؟ رب کا بنایا ہوا تھا, اس کو رب سے نسبت پہلے تھی, مگر پھر بھی وہ بیماریوں کا گڑھ تھا. پر جب مصطفیٰ سے نسبت ہوئی, اسی رب نے اس کے ذروں میں شفا پیدا کر دی. حتیٰ کہ جس مدینے کی آب و ہوا بیمار کرتی تھی, جب حضور تشریف لے گئے قدم رکھ دیا. اب سنیں ذرا کلیجے کے ٹکڑوں, بخاری کی روایت سنیں, بخاری شریف. جب حضور نے قدم مبارک رکھا تو قدم رکھتے ہی مدینہ المنورہ شفا کا گڑھ بن گیا. اور حضور نے ارشاد فرمایا اردو نو ہماری زمین. یہ توجہ کرے, اردو نو. حالانکہ حضرات علماء کرام قبلہ مفتی صاحب یا دیگر حضرات تشریف فرمائیں, قرآن میں یہ بات موجود ہے, زمین اللہ کی ہے. زمین کس کی ہے بولو؟ ہاتھ ہنج کر کے دسو کے دیے, سارا مجمع بولے کے دیے. لیکن اللہ کی زمین جب تک اللہ کی ہے, وہ یسرب کا حصہ ہے بیچ میں. اور حضور نے فرمایا اردو نا, اللہ نال ہوں حضور بھی نے ہماری زمین. فرمایا میرے رب نے اس کے ذروں میں بھی شفا پیدا فرما دی ہے. اس کو نسبت ہو گئی. اب میں نے جبے کی بات کی, وہ جبا جب کپڑا جبا کتوں بنتا ہے, اے کتوں بنے نے کپڑے, کیویں بنے؟ وہ پائی جی یہ پہلے تاگا بنے ہیں, تاگا بننے تو بعد اینو تھان بنایا گیا, تو تھان بنان تو بعد اینو خریدیا گیا, موڑے نے درزی نے اینو کٹیا ہے تو کٹ کے سیتا ہے. اے دسو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو, حضور کا قمیض مبارک, جبہ مبارک تاگے بنائے گئے, شفا نہیں تھی. دھیان رکھنا, روئی نال تاگا بنیا, روئی نال شفا کوئی نہیں. سمجھ آؤندی پی یہ دسو مینوں, چپ زیادہ ہو گیا, سمجھ آؤندی ہے؟ میں نے سمجھاؤ کہ جدو روئی نال تاگا بنیا شفا کوئی نہیں,
ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕਪੜਾ, ਸ਼ਿਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਕਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੁੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੁੱਬਾ ਵਿਕਿਆ, ਸ਼ਿਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ اور مصطفیٰ نے انہوں اپنے کندھے تے رکھیا، مالک الملک نے تار تار میں شفا پیدا فرما دی۔ اب میں مسلم شریف کی حدیث شریف پڑھتا ہوں، مسلم شریف کی تو سادے سادے ترجمہ سنا دینا، عربیاں زیادہ بولنے نال تھوڑے دے روب پانا مقصود نہیں، گل سمجھانا مقصود ہے۔ حضرت عبداللہ مولا ہیں اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی بیٹی نے، اما عائشہ صدیقہ دی بہن نے، وہ فرمادیاں ایک جبہ انہاں کٹ کے دسیا حضرت عبداللہ نو، اور انہوں نے کہا اے حاضی جبۃ رسول اللہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جبہ ہے، اور وہ جبہ ہے تیالسی کسروانی جبہ ہے، اور وہ فرمادیاں اے جبہ سی مائی عائشہ صدیقہ کو، سچے پیو دی سچی تھی، سچے نبی دی سچی بیوی، سچیاں مومنہ دی سچی ماں۔ وہ فرماتی ہیں یہ جبہ عائشہ کے پاس تھا حتیٰ قبضت، یہاں تک کہ وہ فوت ہوئی، فلما قبضت، جب وہ فوت ہو گئی، قبضتھا، میں نے یہ جبہ لے لیا، چونکہ میری وہ وڈی بہن سن اما عائشہ صدیقہ، انہاں کو جبہ میں لے لیا، جبہ حضور دا، حضور تو آیا حضور دی بیوی کل، ساڑی امی جان کل، انہاں کو لے لیا، انہاں دی بہن نے جیڑی بیٹی ابو بکر دی نے نا اسماء ہے۔ پھر وہ فرماتی ہیں کان یلبسھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسھا، رسول اللہ اس جبے کو پہنا کرتے تھے، وَنَحْنُ نَغْسِلُھَا لِلْمَرْضَى وَيُسْتَشْفَىٰ بِھَا، ہم اس جبے کو پانی میں بھگوتے تھے، صحابہ اکرام سارے پانی میں بھگوتے تھے، بالٹی میں ڈال کر، بیمار آتے چلے جاتے تھے، پانی پیتے چلے جاتے تھے، شفا پاتے چلے جاتے تھے۔ ہن میں تواڈے کول سوال کردا، میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، اے جڑی شفا مل رہی ہے، اے گل جبے دی ہے، اے کپڑے دی ہے، اے تاگے دی ہے، دو دیے نہ چار دیے، گل ساری سرکار دی ہے۔ جس محمد علی سرکار، قبلہ حافظ پیر محمد علی سرکار، آستانہ عالیہ بلہ والا شریف، قبلہ بابا جی سرکار۔ تشریف رکھیں، سارے ساتھی تشریف رکھیں۔ اب آپ غور فرمائیں، تمام اب آپ غور فرمائیں کہ یہ نسبت کون سی نسبت ہے۔ یہ بچے بھی معزوز ہو رہے ہیں، لیکن آپ جو بڑے نوجوان ہیں غور کریں، اے جڑے تساں بیٹھے ہوئے ہو سارے دے سارے غور کرو، یہ کی وجہ ہے، یہ وجہ کی ہے، کیوں شفا پیدا ہوئی اس میں، کس سبب سے؟ کیا جبے اور تھوڑے ہیں؟ کیا جبے کم ہیں؟ لیکن جس کو نسبت مصطفیٰ سے ہے اس میں شفا پیدا ہوئی، ہر ایک میں نہیں، جس کو مصطفیٰ سے نسبت ہے۔ اچھا جبہ پہنتے ہیں اس میں شفا پیدا ہوتی ہے، حضور ڈنڈے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، میں نے تساں دسو ڈنڈیاں وچوں کدے روشنی نکلی؟ اچھا بولو، ایتھے کوئی ڈنڈا میں نے وکھاؤ جے دے وچوں روشنی نکلے؟ ڈنڈوں میں، چھڑیوں میں۔ نبی علیہ السلام کے دو صحابی پاس بیٹھے ہوئے، موسم متغیر ہو گیا، انہاں کہا حضور سن اجازت دیو، اساں جانا دراڈے ہے، تے حضور موسم متغیر ہے، حضور پاک دا دل پیا کردا سی جے گلاں ہور کراں، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، انہاں کہا حضور اندھیرا بڑا ہے، فرمایا اندھیرے دا انتظام میں کر لاں۔ اب بات ہوتی رہی، تھوڑا ٹائم گزرے ہے اور حضور نے فرمایا ہن منجو، انہاں کہا حضور تساں فرمایا سی اندھیرے دا انتظام کران گے، تو ہن ارشاد فرماؤ۔ حضور نے فرمایا ادھر دیکھو کوئی چھڑی ہے، توجہ رہے توجہ، چھڑی ویکھی، چھڑی تے حضور نے پھڑ کے ہاتھ پھیریا، سبحان اللہ،
दिमाग में रहे कि गल के दिए एंड छड़ी ते हाथ फेरिया, छड़ी रोशन, छड़ी रोशन, कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ नहीं, कोई इलेक्ट्रिकल कोई सिस्टम नहीं। ओ भाइया आमना का लाल है, ओ भाइया बेमिसलो बेमिसाल है, ओ भाइया ये नायबे परवरदिगार है। ओ मेरे कलेजे के टुकड़े, ये वो हस्ती है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, ऐसी नजरे इनायत पे लाखों सलाम। हजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरिया, डंडा रोशन। साहबी फरमाते हैं दा हाथ अगे रोशनी, दा हाथ दाएं, दा हाथ बाएं, दा हाथ पीछे, जगह रोशन हो गई। चल रहे हैं साहबी, अगे राह आगे दो, एक इधर जाता सी राह एक इधर। वो एक ने अर्ज की दूसरे से, भैया छड़ी एक रोशन है, राह दो ने, हुण या तू ले जा से या मैं, रात दो ने। वो दूसरे बोले जिन्होंने ज्यादा वक्त हजूर की बरगाह में गुजारा था और जो मिजाज शनासे खुदा दे यार दे मिजाज शनास सन, मिजाज शनासे आका थे, अपने आका के मिजाज शनास थे। उन्हें क्या घबरा नहीं, अपने आका की बरकत रुकती नहीं है, क़यामत तक नहीं मिट सकती। यहां से कोई दूसरा डंडा उठा और दूसरा डंडा इस डंडे के साथ टकरा, दूसरा डंडा उठाया, डंडे नाल डंडा टकराया, वो भी रोशन। एक जुमला कहूं आपको थोड़ी सी तवज्जो के लिए, जिस नबी का हाथ डंडे पर फिरे तो डंडे से डंडा रोशन होता है, तो जे वो हाथ बंदे ते फिरे तो बंदे तो बंदा क्यों नहीं रोशन होता? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो पीरी मुरीदी का सिस्टम है, ये क्या है? क्या है? इनका हाथ इनके शेख के हाथ में होगा, उनका उनके शेख के, उनका उनके शेख में, उनका उनके शेख में, एक कड़े नाल कड़ा जुड़े है। ते आखिरी कड़ा जानते हो कौन है? मोहम्मद अरबी की जात है। वो कहने वाले ने खूब कहा है और शानदार कहा है और क्या कमाल कहा है। वो फरमाते हैं तू मिलिया उते साजन मिलिया, जिन्हां अखियां दिल भर डिठा, जिन्हां अखियां दिल भर डिठा असां ओ अखियां तक लईयां, जिन्हां अखियां दिल भर डिठा असां ओ अखियां तक लईयां, तू मिलिया उते साजन मिलिया हुण आसां लग पईयां। ये निस्बत है, ये सारी क्या है? निस्बत है, डंडे से डंडे को निस्बत, और डंडा रोशन। इसी तरह जुब्बा कंधे में आया, जुब्बे में शिबा पैदा हो गई। मेरे कलेजे के टुकड़ों होश करो, नालैन, नालैन कदम में, नालैन, नालैन किसे कहते हैं? आपके जोड़े मुबारक, आपके जोड़े मुबारक। हुण ये भी तशरीह करनी पैनी है, तो सादे जे बंदे हो, आप दियां चप्पलां पाकां, चप्पलां मुबारकां आप दियां वो चमड़े से बनी। जब तक वो नालैन बनी उसमें बरकत नहीं थी, चमड़ा था उसमें कोई बरकत नहीं थी। नालैन बनाई गई, कोई बरकत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो नालैन, जैसे ही वो नालैन हुजूर के कदम में आई, हुजूर के कदम में आई, कदमे मुस्तफा में आने की देर थी, आने की देर, कदमे रसूल में आने की देर थी। अब पूरी उम्मत के लिए उसमें खैर व बरकत पैदा हो गई। चनाचे उलमा ने लिखा है, आज भी अगर उसका नक्श हम अपने यहां पर लगाते हैं, हम यहां लगाते हैं, हमारा तो बस नहीं चलता वगरना सीने चीर के बीच में रख दें। मेरे कलेजे के टुकड़ों और आंखों के तारों, वो नालैन हम जिसका नक्श लगाते हैं वो शबी है उस नालैन की जो हजूर के कदम में है। और वो उलमा लिखते हैं, अहले सुन्नत के उलमा फरमाते हैं, जिस घर में वो नक्शे नालैन हो वहां बरकत, फितने दूर, फड्डे खत्म। जे बंदा उन्होंने अपनी जेब च रखे तो रिज़्क विच बरकत, नहुसत खत्म। मैं अर्ज करता हूं, यहां मैं जिक्र अहले बैत भी जोड़ने लगा हूं। ये है शबीए नालैन और शबीबी नाकिस। एक बारी फिर सुनो, शबीबी उच्चा बोलो, नहीं यार तुहानू मैं गल समझानी है।
شبیہ بھی ناقص کا مطلب کیا؟ یہ اتنا سا نقش ہوتا ہے تو کیا حضور کی نالین اتنی سی ہے؟ اچھا بولو، نالین کتنی بڑی ہوگی؟ جتنا بڑا قدم ہے اتنا سا قدم ہے کیا؟ تو شبیہ ناقص ہے، پلاسٹک کی ہے، وہ چمڑے کی ہے۔ اصل کس کی ہے؟ اصل نالین کس چیز کی ہے؟ چمڑے کی۔ اور یہ شبیہ جو ہم لگاتے ہیں کس کی ہے؟ پلاسٹک کی۔ شبیہ ہر جہت میں، قد میں، کاٹ میں اور اس کے مٹیریل میں ہر طرح سے ناقص شبیہ ہے۔ اس کے باوجود برکت، سبحان اللہ، اس کے باوجود خیر، اس کے باوجود بسبب ترحم، بسبب تغفیر، بس سبب ترفع درجات، سبب تطہیر قلب اور سبب تصفیہ صدر۔ اور میرے کلیجے کے ٹکڑے، اب یہ ہے نالین پاک کی ناقص شبیہ جو سبب مغفرت ہے۔ تو اب آج سن ذکر حسن و حسین، ان کا عالم کیا ہوگا جو شبیہ بھی کامل ہے۔ ایک باری پھر سن لو، جو شبیہ بھی کیا ہے؟ اچھا بولو، شبیہ بھی۔ اب آپ کہیں گے کیسے کامل ہے؟ میں کہوں گا سن، اس نالین کی شبیہ بنانے والا بندہ ہے، سبحان اللہ، یہ کراچی کے کسی کارخانے میں بنائی گئی، یہ لاہور کے کسی کارخانے میں بنائی گئی، یہ پلاسٹک ڈال کر مٹیریل سے بنائی گئی، اس پلاسٹک کے کیمیکل سے، اور یہ بنانے والا شبیہ بندہ ہے۔ اب جتنا ماہر بندہ ہوگا ایسی شبیہ بنے گی۔ نالینے بھی ایک جیسی نقش نہیں ہوتے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جیسے نہیں ہوتے، تو مختلف ہیں، چونکہ جس کی جتنی مہارت ہے اس نے اس مہارت سے شبیہ بنانی ہے۔ یہاں یہ شبیہ بنانے والا بندہ ہے اور بندہ ناقص ہے، سو شبیہ ناقص ہوگی کہ بنانے والا کامل نہیں، پر جو حسن ہے یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، جو حسین ہے وہ شبیہ مصطفیٰ ہے، اور بنانے والا بندہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، بنانے والا پروردگار ہے۔ اور شبیہ بنائی جاتی ہے، سامنے کوئی صورت ہو پھر اس کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اصل کی پھر شبیہ ہوتی ہے۔ جب تک اصل نہ ہو شبیہ نہیں ہو سکتی۔ اگر میں کہوں کہ اس ٹوپی کی شبیہ بناؤ اور آپ اس ٹوپی کی بنا دیں، یہ رنگ کالا ہے، یہ رنگ سفید ہے، وہ ٹوپی اس طرح اٹھی ہوئی ہے، یہ گولائی میں ہے اور وہ کشتی نما ہے، تو ہم کہیں گے شبیہ ناقص ہے، یہ گولائی میں ہے اور وہ لمبائی میں ہے، اس کا رنگ سفید ہے اور اس کا رنگ کالا ہے، لہذا شبیہ کامل نہیں۔ اب بنانے والا پروردگار ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قد میں فرق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا چال میں فرق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ماتھے میں فرق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا گال میں فرق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہونٹوں میں فرق ہو، چونکہ شبیہ اصل سے اتاری جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی رب ہے جو ماں کی رحم میں تصویریں کھینچتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ جب حسن اور حسین کی تصویر کھینچنے لگا تو اس وقت بھی اس نے چاہا کہ ان کی تصویر کھینچے، تو اس نے نئی کھینچی، پہلی کھینچی ہوئی کو پلٹا کر حسن و حسین بنا دیا۔ زور سے بولو، زور سے بولو یارو، مردہ آباد، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، نگر گلی گلی، علی 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 علی۔ اب آپ غور فرما رہے، یہ ساری نسبت رسول ہے، نسبت رسول ہے، اور یہ شبیہ ہے وہی ایک سینے تک مشابہ۔ اب یہاں ایک اور میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اچھا وہ پورا کیوں نہیں بنا دیا مشابہ؟ ایک کوئی کیوں نہیں پورا کیا؟ ایک کو نہیں بنایا، آدھا ایک، آدھا دوسرے کو۔ اعلیٰ حضرت یہی تو فرما رہے ہیں، محدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے
دو حصے کیے تھے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین۔ اب یہ دونوں ایک یہاں تک مشابہ ہے، ایک وہاں سے یہاں تک۔ توجہ کرو، انہوں نے کچھ نہ کہو، شکر کرو بیٹھے ہوئے، یہ دیتے شکر دا کلمہ پڑھو بیٹھے ہوئے بچے، یہ جنت دے پھول نے کھلن دے ہوئے انہوں ایسا بڑے سنگی۔ توجہ کرو، اب ایک کو یہاں تک شبیہ بنایا، ایک کو یہاں سے، دھیان رکھنا دونوں کو، تاکہ کوئی انہیں جدا نہ سمجھے، تاکہ کوئی انہیں جدا نہ سمجھے۔ اگر تم صرف حسن کا ذکر کرو گے تو تب بھی تم کمپلیٹ مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکو گے، اور اگر صرف حسین کا ذکر کرو گے تو تب بھی کمپلیٹ مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اگر تمہیں پورا مصطفیٰ پاک تک پہنچنا ہے تو دونوں کے ساتھ محبت رکھنی پڑے۔ یا حسن یا حسین، زور سے بولو نہ، ذرا ڈر کے ادھے بندے لیا ہی نہیں رہے، پتہ نہیں نہ لیا کی ہو جاسی، اس نہ نالی تو بیڑا پار ہو سی۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے آپ کو جبے کی مثال پیش کر دی اور وہ مسلم شریف کی روایت ہے، اب میں آپ کو بال مبارک کی مثال پیش کر دیتا ہوں اور وہ بخاری کی روایت ہے۔ عن ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اے بھی دا بھی میں ترجمہ ہی کرنا سی، اے باوے نہ دی برکت نال میں حدیث پڑھی دینا۔ عن ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت لعبیدہ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اصبناه من قبل قال اصبناه من قبل انس او من قبل اہل انس فقال عبیدہ لعن تکون عندي شعرة منه احب الی من الدنیا وما فیہا۔ دھیان رہے، یہ دنیا کسے کہتے ہیں، پہلے یہ دماغ میں رہے، دنیا کسے کہتے ہیں؟ آسمان ستے سات آسمان دنیا میں ہے، ساتوں زمینیں دنیا میں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب دنیا میں ہیں۔ ہن اگلی گل میرے کو نہ پوچھو اور کی ہے، وچلی گل نہ بھول محمد، مت کوئی جھگڑا لگے، نبی سارے بھی دنیا میں ہیں جی، فرشتے ملائکہ بھی دنیا میں ہیں، بیت المقدس عقابہ بھی دنیا میں ہیں، سب کچھ دنیا میں ہے۔ اور صحابی کہہ رہے ہیں، ابن سیرین نے کہا میرے پاس حضور پاک کے اتنے بال مبارک ہیں، اتنے۔ انہاں کہا تینوں کتوں ملے؟ انہاں کہا سبنا من قبل انس، ہمیں تو انس کے قبیلے سے ملے، او من قبل آل انس، یا انس کے قبیلے والوں سے ملے۔ انہوں نے کہا اچھا، لان تکون عندی شعرۃ منہ، اگر تیرے پاس تو اتنے ہیں نا، اگر میرے پاس ایک بال مبارک ہوتا، اگر میرے پاس ایک بال مبارک ہوتا۔ کس کا بال؟ گل بال دی نہیں، اے نہ سمجھنا بال تو یہاں تھوڑے، ہم سب کے سروں پر بال ہیں، ہم میں سے جتنے نے داڑیاں رکھی ہیں سب کے دلوں یہاں ٹھوڈی پر بال ہیں۔ اور قبلہ گل بال دی نہیں، چند مکھنا غور کر، بال دی گل نہیں، بال جڑا کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس ہوتا، بال تو اس کی بھی داڑھی میں ہے، بال تو اس کے سر پر بھی ہیں، زلف اس کی بھی ہے، پر وہ صحابی رسول فرما رہا ہے اگر وہ بال میرے پاس ہوتا، ایک کون سا؟ وہ بال جو سر اقدس پر ہوا، یا وہ بال جو حضور کی ٹھوڑی پر اترا۔ کہا اگر وہ ایک بال میرے پاس ہوتا اور مجھے پوری دنیا دی جاتی تو میں ساری دنیا کو ٹھکرا دیتا اور مصطفیٰ کے بال کو سینے سے لگا لیتا۔ اچھا بولو، اچھا بولو۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں بات کھل کے سامنے آ گئے کہ یہ اصحاب کے دلوں میں یہ بات واضح ہے، بات حضور کی ہے، اور حضور کو جاننے ماننے کا نام اسلام ہے، اور حضور کی نسبتیں ہر جگہ پر باکمال ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بات سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں کشتی ہو رہی تھی، نہیں سوری، یہ نیزہ بازی ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا؟ اچھا، وہ نیزہ بازی کیسے ہو رہی تھی؟
یہ قلعہ پٹن والی نیزہ بازی نہیں، ایتھے ایک کڑا لایا جاتا سی لوہے دا، ایک لوہے کا ہوتا تھا کڑا ایسے، وہ یہاں باندھ دیتے تھے نیچے سے بیلٹ سے، یہاں ایک جیسے ونگ ہوندی ہے ایتھے ونگ جی ہوندی سی، او دے وچوں سامنے کھلو کے بندے نے نیزہ مارنا ہوندا سی، نیزہ وچوں گزارنا، اے او نشانے پکان واسطے کہ کردے سن کشتیاں۔ اب مدینہ شریف میں یہ کشتی یہ نیزہ بازی ہو رہی ہے، اور نیزہ بازی یہ وہ اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں صحابہ، اور حبشی تھے وہ سارے کے سارے جو یہ ٹریننگ کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے بی بی عائشہ سے فرمایا ویکھنی ہے کشتی، نیزہ بازی ویکھنی ہے؟ انہاں کیا دیکھوں گی؟ آپ نے فرمایا آجا اپنی ٹھوڈی تھے رکھ، دھیان کریو، کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں بھی نہ بھونکنا، تم نے جس کو دیکھنے کی دعائیں مانگی ہیں وہ دی ٹھوڈی وہ دے مونڈے تھے رہی ہے، دھیان رکھنا ذرا۔ انہوں نے ٹھوڈی یہاں پر رکھ دی، ٹھوڈی کس کی؟ اماں عائشہ کی، اور کندھا کس کا؟ اچھا اچھا بولو 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 بولو، ہاں حضور پر نور کا۔ تو اب انہوں نے ٹھوڈی وہاں پر رکھ دی، ٹھوڈی جب وہاں پر رکھی تو دیکھتے ہیں اور وہ نیزہ بازی ہو رہی ہے، وہ چنگی دیر گزر گئی، یہ دھیان رکھے چنگی دیر گزر گئی، جب چنگی دیر گزر گئی تو حضور نے فرمایا عائشہ رج گئی ہیں؟ انہاں کہا نہیں، یہ دھیان کرنا جی، آخے عائشہ رج گئی ہیں؟ آخے نہیں، وہ پھر چنگی دیر گزر گئی، حضور نے فرمایا عائشہ رج گئی ہیں؟ آخے نہیں، پھر چنگی دیر گزری تو حضور نے فرمایا تیجی باری عائشہ رج گئی ہیں؟ انہاں کہا نہیں، حضور نے فرمایا تینوں اتنی کھیڑ چنگی لگتی ہے رجدی نہیں پی؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سنیا کھیڑ دی کینوں پی ہے؟ میں تے کھیڑ ویکھی نہیں ہے، میں تے ادوں دی ایس سین وچ گھوما، تھوڑی میری ہے مونڈا تیرا ہے، گل کھیڑ دی نہیں گل ساری سرکار۔ اچھا دو میں ہاتھ کھڑا کر کے بول، میں صرف یہی بات آپ کو بتلانے آیا تھا، اور یہی میں نے درخواست آپ سے پیش کرنی تھی کہ اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کر لیں۔ اے مولا علی کا بھی عقیدہ یہی ہے، میرے مولا علی فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان سے پوچھا گیا آپ گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے ہو اور سردیوں میں پتلے کپڑے، آپ نے فرمایا اے بھی گل ساری سرکار۔ آپ نے فرمایا جب خیبر میں مجھے بھیجا حضور نے فرمایا اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، یا اللہ موسم بڑا عجیب ہے، علی نو نہ سردی لگے نہ گرمی، نہ سردی لگے نہ، فرمایا علی کے رب کی قسم علی کو حضور کی بات منہ سے نکلی اس کے بعد نہ ہمیں کبھی سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے، گل ساری۔ آپ وعدہ کریں حضور سے محبت کریں گے، حضور سے عشق رکھیں گے، اہل بیت سے اندھی محبت رکھیں گے۔ اہل بیت کی محبت کی اگر اجازت ہو آخری حدیث سنا دوں، اور وہ حدیث شریف آپ نے اپنے دلوں پر رکھنی ہے۔ حضور نے فرمایا من احبہما، جس نے ان دونوں سے محبت کری، جس نے ان دونوں سے محبت کری، قد احببتہ، میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں۔ اے جنہوں حدیث سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کرو، شکر الحمدللہ۔ جنہاں نہیں ہاتھ کھڑے کیتے وہ بھی سمجھ جاؤ، ہے پیارے ہو تساں بھی ساڑے پیارے ہو، تساں بھی سمجھ جاؤ۔ حضور نے فرمایا من احبہما، جس انہاں دوواں نال محبت کی تھی، قد احببتہ۔ آپ کو نہیں معلوم، یہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، یہ غور فرمائیں گے، یا جو عربی جاننے والے ہیں وہ غور فرمائیں گے یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا جس انہاں نو محبوب بنایا، جس میری امت میں انہاں دوواں نو محبوب بنایا، فرمایا میں محمد اسے محبوب بناتا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ تم محبوب مصطفیٰ ہو جاؤ تے حدیث پوری فٹو فٹ کر دے ماں۔ فرمایا نرا میں ہی اسے محبوب نہیں بناتا، فرمایا جسے میں محبوب بناتا ہوں پھر اگوں اللہ سبحانہ دا بھی اعلان ہو جاتا ہے، اور جیڑا بندہ میرے محبوب نے محبوب بنا لے ہے میں خدا بھی اسے محبوب بناتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی ہر نسبت کا لحاظ رکھنے کی توفیق دے، اور ہر طرح ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اور ہم پر اپنی رحمت عطا فرمائے، ہم پر اپنا کرم فرمائے۔
میں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت گل گلشن مصطفیٰ اور بہار چمنستان مرتضیٰ جو سر سے لے کر پاؤں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گندے ہوئے ہیں، اور جن کی عاجزی، جن کی سادگی، اور میرا خیال یہ تھا، مجھے نہیں تھا پتا آپ تشریف لائیں گے، میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ شاید اگلے پروگرام میں ہوں، لیکن مجھے بے پناہ خوشی ہوئی بے اولادوں کے لیے۔ میں عرض کیے دیتا ہوں، ابھی عرض کیے دیتا ہوں، میں آپ تمام احباب کے سامنے حاجی صاحب قبلہ عالم کا شکر گزار ہوتا ہوں، اور میں ملتجی ہوں، میں متمنی ہوں ان سے نگاہ کا، اور درخواست کروں گا میں تخلیے میں اکیلے محفل میں جب کبھی یہ ذکر الہی میں مصروف ہوں، اس کمینے کمتر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مفتی صاحب قبلہ آپ کا میں بے پناہ شکر گزار ہوں، جس محبت، جس خلوص، جس پیار سے آپ نے گفتگو کو سنا۔ ایک ماحول عجیب تھا، آپ نے ایک عجیب ماحول بنا دیا، اور آپ کے آنے سے کچھ بڑی برکت ہو گئی یہاں۔ اللہ پاک آپ کا سایہ اہل سنت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ومد اللہ تعالی ذلک علی رؤوس المسترشدین، اللہ پاک فضل فرمائے۔ اور وہ بے اولادوں کے لیے جو انہوں نے مجھے فرمایا، اس کا ایک ہی جملہ آپ سن لیں، ایک جملہ کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو جب بھی سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جب بھی سبحان اللہ، حضرت امام حسن پاک جانان مصطفیٰ، نواسہ مصطفیٰ، سبت مصطفیٰ، سید امت مصطفیٰ، ان ابنی حاضا سید، اے میرا پتر سردار ہے۔ حضور نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وظیفہ بتایا، جس بندے دی اولاد نہ ہوئے 300 وری استغفر اللہ پڑھنی۔ کتنی وری پڑھنی جی؟ کہ پڑھنا ہے؟ اچھا بولو جلدی ایک واری پھر پڑھ دو، ایک واری پھر پڑھو، چوتھی واری پھر، پنجویں واری، اے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بھائی حافظ ہے یا عالم ہے وہ پھر سارا پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لیکن اے جٹ جڑے سنگی نے وہ سارے کلمہ پڑھنا اوکھا ہوندا ہے، استغفر اللہ نرا پڑھے، منت من لینی ہے کہ یا اللہ جے تو مینوں دیویں پتر تو میں ادا نام رکھاں گا محمد، تو ویسے میں محمد علی کہہ دیتا ہوں تاکہ وہ برکت کے لیے نام کی کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو، اور یہ منت مان لینی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا کیا نقصان ہے اگر تمہارے گھر میں 1-2 محمد ہو۔ دوسری حدیث شریف سنیں، حضور نے فرمایا من ولد لہ مولود، جدا جمے پتر تو نہ رکھے او محمد، تبرکم باسمی وحبا لی، میرے نانو برکت بھی جانے تو میرے نال محبت بھی یودی ہووے، کانا ہوا و مولودہ فی الجنہ، وہ بھی جنتی، اس کا بیٹا بھی جنتی ہے۔ تو یہ ہو گیا پورا جی۔ اب آپ راضی ہیں؟ اب میں نے آگے دوسرے پروگرام میں جانا، مجھے غلطی کوئی ہو مجھ سے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت صاحب غریب نواز سے میں دعاؤں کا متمنی ہوں، مجلس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، تو اٹھنا نہیں تھو، یعنی دوڑنا نہیں، ہاتھ ملانے واسطے نہیں دوڑنا، بیٹھے رہو۔ آپ غریب نواز دعا بھی فرماسن تو جس طرح محفل شریف چاہن گے بانیان انج چلاندے رہ سن۔